الزام لگ گیا آپ پہ، تفتیش کے لیے بلایا ہے، پیش ہو جائیں۔ اس کے بعد اگر آپ پیش ہوں تو کوئی جواز نہیں رہتا گرفتاری کا۔ گرفتاری اگر آپ نہیں پیش ہوتے تو نیب وارنٹ جاری کرتا ہے، گرفتار آپ کو کر لیتا ہے۔ اب جو غلطی ہوئی ہے، اور وہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ غلطی کیوں ہوئی ہے، کہ آپ کورٹ پریمیسز سے گرفتار نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے خلاف یہ ٹریڈیشن ہے، جہاں تک مجھے علم ہے کوئی ایسا قانون شاید نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہے کہ آپ کورٹ کی پریمیسز سے، اور خاص طور پر کمرے میں گھس کر آپ گرفتار نہیں کرتے۔ جس کا ذکر چیف جسٹس نے کیا کہ جب آپ سرنڈر کر دیتے، اس کا مطلب یو سرنڈر ٹو دا کورٹ اگر آپ پیش ہیں۔ نہیں وہ اور بات ہے، وہ دوسری بات ہے۔ اگر آپ کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے کورٹ میں آئے ہیں، وہ کسی اور پرپز کے لیے آئے تھے، ٹھیک، وہ اس پرپز کے لیے نہیں آئے تھے، ٹھیک۔ تو یہاں پر گرفتار۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ بیل بیفور اریسٹ نہیں لیتا، کیونکہ آپ سینہ تان کے کہتے ہیں ہاں بھائی تفتیش تم نے کرنی ہے، کرو، میں حاضر ہوں۔ اور اب تو نیب کا قانون بڑا ڈائلیوٹ ہو گیا، آپ پہ کوئی ایسی وہ قدغن نہیں ہے کہ آپ کو گرفتار کر لے گا بغیر وجہ کے۔ ہم تو بغیر وجہ کے گرفتار ہوئے۔ شہباز صاحب نے محل 100 سے زیادہ دن ریمانڈ میں گزارے ہیں، اور جن چارجز پر گرفتار کرتے تھے پتہ چلتا وہ چارجز ہے ہی نہیں، تو دوسری طرف بات چلی جاتی تھی۔ تو اب یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اس میں عمران خان صاحب چونکہ پہلے بھی انہوں نے گرفتاری نہیں دی، کورٹ کے آرڈرز پر بھی نہیں دی، اور اپنے آپ کو حصار میں رکھا اپنے گھر کے اندر، اور پیٹرول بم مارے پولیس پر، تو شاید یہ ایک خدشہ تھا کہ وہ اگر ان کو موقع دیا گیا تو پھر یہی کام کریں گے۔ لیکن ہاں انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ جی ہم جب ان کے گھر گئے، ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی جب ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ بوتل سے پیٹرول بم اور گولیاں برساتے ہیں، تو کس طرح گرفتار؟ لیکن پھر بھی آپ کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے تھا، روایات کا احترام کرنا چاہیے تھا، وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تفتیش سے انکار کریں۔ الزام میں لگا ہے، میری نظر میں بڑا سیریس الزام ہے، جو اس کے حقائق میرے سامنے آئے ہیں وہ بہت سیریس ہیں۔ وہ اتنے سیریس ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص نے یہ کام نہ کیا ہو۔ اور اب بدقسمتی یہ ہے کہ عدالت اس کے اندر فریق بن گئی ہے۔ جو عدالت نے کام کیا ہے یہ دنیا میں کسی عدالت نے نہیں کیا، پاکستان میں کبھی کسی عدالت نے نہیں کیا جو انہوں نے کام کیا ہے سارے معاملے میں۔ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو حکم انہوں نے دیے ہیں، وہ سن کر اور پڑھ کر شرمندگی ہوتی ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج عدالت ایک ملزم کو، وہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، مجرم ہوں گے جب جرم ثابت ہوگا، ایک ملزم کو تحفظ دے رہی ہے، اس کو تفتیش سے بچا رہی ہے۔ تو یہ موقف پھر پی ڈی ایم کا، یا یہ سینٹیمنٹس پی ڈی ایم کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے، یہ سینٹیمنٹس ہیں بڑے واضح طور پر جس کا وہ اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کسی ایک شخص کو with due caution، obviously آپ کو پتہ ہے توہین عدالت ہو سکتے ہیں، with due caution کہ یہ ان کا موقف ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے کل کا دن بہت ہی زیادہ تشویشناک ہو سکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر پی ڈی ایم عدالت کے خلاف پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے۔ یہ میں نے ویسے کبھی سنا نہیں ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، لیکن سارا معاملہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ہم نے بھی ریمانڈ کاٹا ہے، اور لمبا ریمانڈ کاٹا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تفتیش میں حصہ نہیں لیں گے؟ نہیں، ہم تو ہمیں نہیں، میں آپ نہیں، مطلب میں عدالت کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ عدالت ہم تو ڈیتھ سیل میں رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو 3 کمرے کا گیسٹ ہاؤس دیا جائے اور 10 دوست بھی دیے جائیں کہ گپ شپ لگایا کریں۔ یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب ایک دن بھی کسی کسٹڈی میں نہیں رہے۔ ان کو جو میں نے سنا ہے، خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایک 2 کمرے کا فلیٹ دیا گیا تھا جہاں ہر سہولت موجود تھی، یعنی وہ وہاں سے فونز بھی کرتے رہے ہیں، اس کی جو کہ بابر امان صاحب سے پتہ چل گیا۔ جی، تو فون کا کس نے دیا، کیسے دیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ایسا، تو جب ہم گرفتار ہوئے تو یہی عدالت تھی نا، اس نے سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ اس نے کبھی، اس سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں آج جو اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے، یہ میں جس جگہ جیل میں تھا وہاں پر آئے تھے ملنے آپ سے، مجھ سے ملنے نہیں، یہ جیل کی انویسٹیگیشن انسپیکشن کرنے آئے تھے۔ ہائی کورٹ کے جج کرتے ہیں، انہوں نے وہ حالات دیکھے جس میں رہ رہا تھا۔ کیا حالات ہیں بھائی صاحب؟ میں چھوڑیں حالات کو، میں نے کبھی نہ اس کا کوئی شکایت کی ہے، نہ مجھے پرواہ ہے۔ سیاسی لیڈر کے کام ہوتا ہے کہ یہ رونا دھونا چھوڑ دے، عوام کو مشکل میں مت ڈالے۔ جو کچھ ہوا ہے
لاہور میں ہوا ہے یا پنڈی میں ہوا ہے یا کسی اور شہر میں ہوا ہے، GHQ کے اس کی دروازے ذمہ توڑے داری عمران خان پہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں تو اندر تھا، مجھے کیا پتا۔ جی اس کے رونے دھونے پہ ہے۔ جب آپ لوگوں کو یہ تاثر دیں گے کہ جناب یہ ادارہ کر رہا ہے، یہ فلانا آدمی کر رہا ہے۔ عمران خان نے ڈائریکٹلی ایکیوز کیا آرمی کو، آرمی اس کے خلاف ہے، پہلے پریویس اور اب کرنٹ، جی جو بھی ہے۔ ہاں وہ تو بعد ایک میں یاد international آتی ہے۔ جب آپ نے یہ کر دیا اور آپ کو گرفتار کیا نیب نے ایک جرم کے الزام میں، اور آپ نے جو تاثر قائم کیا تھا اس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ ہوا، جو آپ نے خود باتیں کی تھی، جو آپ نے ایک تیش دیا تھا عوام کو، جو آپ نے ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی ملک کے اندر، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی گرفتار ہوئے، کسی نے کبھی نہیں کہا کہ املاک کو پتھر مارو، کسی کو حملہ کر دو، یہ سب کام ہو سکتے ہیں۔ یہ تو انٹرم گورنمنٹ تھی پنجاب میں اور دونوں صوبوں میں، میرے خیال ہے انہوں نے بڑی عقل مندی سے کام کیا ہے، ورنہ یہاں بہت سے لوگ ہلاک ہو سکتے تھے، گولی چل سکتی تھی، گولی چل سکتی تھی۔ کافی ریسٹرین شو کیا دیکھیے گورنمنٹ نے۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی جلوس پہ گولی نہیں چل رہی تھی، یہ حملہ آوروں پہ گولی چلتی، مابس پہ، حملہ آور جو آپ کے گھر پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک عام شہری ہو، آپ کے گھر پہ کوئی شخص داخل ہوتا ہے، حملہ کرتا ہے، آپ کا حق ہے سیلف ڈیفنس کا، آپ اس کو گولی مار سکتے ہیں۔ یہاں تو سرکاری املاک پہ آپ حملہ آور ہوئے، پھر بھی انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا۔ یہ ایسے حالات ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں یقین کریں آج جو حالات ہیں، اور پھر مجھے جو سب سے بڑی تشویش ہے اور جو دکھ ہے کہ کسی کو ملک کی پرواہ نہیں ہے، کہ آج ان ججز کو ملک کی پرواہ ہے، کہ عمران خان کو ملک کی پرواہ ہے، کیا حکومت کو بھی کہوں گا بھائی ملک کی پرواہ کریں، آج ملک کی بات کریں، ملک کے مسائل کی بات کریں۔ آپ کو ملک کہاں جا رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو کمرہ نہیں ملا، کہ عمران خان کو دوست نہیں ملے گپ لگانے کے لیے، کہ عمران خان کو آپ لیکن اب ایسا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ڈائیلاگ ہو رہا تھا۔ چلے سب سے پہلے تو آج کا ایک اہم دن یہ کہ کل 14 مئی کو آج 14 کل تو 15 الیکشنز کا کہا گیا ہے، تو اب توہین عدالت ہو سکتی ہے، کل وزیر اعظم کو ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا اور کس کس کو ہو سکتی ہے، کہ حکم عدولی ہوئی ہے، الیکشنز ہونے تھے، حکم نامہ جاری تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کل کیا سینیریو بنے گا، اور میں نے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا انٹیلیجنس مجھے بتا رہی ہے بہت خدشات ہیں، لوگوں میں غم و غصہ ہے، بہت لوگ آ رہے ہیں، بڑا پروٹیسٹ ہوگا، تو پھر مطلب ہے کوئی ادارہ بھی نہیں بچے گا۔ دیکھیں ایک ادارے پہ تو تحریک انصاف حملہ آور ہے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں، دوسری طرف اگر حکومت کورٹس کے ساتھ الجھ جائے گی تو بچے گا کیا؟ پھر تو انارکی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، انارکی پہ ہم پہنچ گئے اور بچا کیا ہے؟ ہم نے فوج کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دیا، آپ کے فوج کی جرنیل گھر پہ حملہ کر کے جلا دیا، آپ دوسرے گھروں پہ حملہ آور ہوئے، فوج کے اداروں پہ فوج کے دفتروں پہ حملہ آور ہوئے، فوج کی فیسلٹیز میں حملہ آور ہوئے، گاڑیوں پہ پتھراؤ، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں یہ بات وہ یہ کہتے ہیں ہم پرامن ہے، ہمارے اندر کچھ شرپسند کارکن گھس گئے تھے۔ پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، پولیٹیکل لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی ایسے حالات کا سامنا ہو تو وہ اپنے کارکنوں کو یہ کہے کہ بھائی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ کہ کہیں کہا گیا یہ بات کہیں کہی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے؟ اس نے تو ہمیشہ دھمکیاں دی ہیں۔ اس لیے آج بڑے تحمل اور بڑی سمجھداری کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب پولیٹیکل لیڈر ہے نا، تو سامنے کریں ان کیسز کا، کہیں مجھے پروسیکیوٹ کرو۔ میں پروسیکیوشن کے بالکل حق میں نہیں ہوں، لیکن پروسیکیوشن اسٹیٹ کا حق ہے، کیس حکومت نہیں بناتی، نیب بناتی ہے۔ عمران خان وہ آدمی جس کے دعوے تھے، میں کل جس کیس میں پیش ہوں گا، عمران خان نے کہا میں نے بنایا ہے، میں نے آج ایک اور وکٹ گرا دی ہے۔ میں جس کیس میں مجھے گرفتار کیا ہے جو راولپنڈی میں چلتا ہے، میرے خلاف 2 نیب کے کیس چلتے ہیں۔ وہ کیس امریکہ میں 5000 پاکستانیوں کے مجمع میں عمران خان نے کہا نام لے کر میرا کہ میں نے آج اس کو گرفتار کروایا۔ ہاں جب وہ امریکہ کے جی تو یہاں تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا گرفتاری کا، یہ نیب کا حق ہے، تو آپ تفتیش میں شامل نہیں ہوئے۔ آج بھی عمران خان پولیٹیکل لیڈر ہے، کہیں میں تفتیش میں شامل ہوتا ہوں، مجھ پہ الزام لگائیں، میں ہر روز کہتا ہوں، میں کہ میرے جو کیس چل رہے ہیں آپ کیمرے لگائیں اور دکھائیں پاکستان کے عوام کو کون سا جرم ہم نے کیا ہے۔ لیکن عباس صاحب یہ بتائیں کہ یہ بھی کہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کو پوری کی پوری پی ڈی ایم، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو یہ لگتا ہے، آپ خود وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس ملک کے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت اگر سب سے زیادہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا پی ڈی ایم میں شمولیت کے بعد، مجھے یہ لگتا ہے I don't know, I might be wrong، نقصان ہو رہا ہے اور سارا کا سارا ملبہ ان پہ گرایا جا رہا ہے،
وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، جی وہ آپ کی پارٹی یہ درست بات ہے، یہ ہم اس میں بڑی پارٹی ہیں، اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ، اس میں پی ڈی ایم ایک کولیشن پارٹنر ہے، جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا وہ ایک کولیشن پارٹنر ہے، باقی پیپلز پارٹی بھی ہے، اے این پی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، باپ ہے، دیگر جماعتیں، پارٹیز ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ جی دیکھیں بالکل، کیونکہ وزیر اعظم پی ایم ایل این کا ہے، اور جو بھی اس کی سیاسی قیمت ہے، اور ایک بھاری سیاسی قیمت ہے، مجھے کوئی اس میں شبہ نہیں ہے، وہ پی ایم ایل این کو ادا کرنی پڑے گی، لیکن میں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ جماعت کا موقف یہی رہا ہے، اور یہ درست موقف ہے کہ ملک کے مفاد اگر آئے تو آپ ملک کے مفاد کی طرف جائیں، سیاسی مفاد قربان کر دیں۔